ہماری زندگیوں میں ہر طرف سے ہر طرح کی بے شمار پریشانیاں ہیں۔ ٹینشن، ڈپریشن، ہر جگہ لوگ دنیاوی تکالیف سے دوچار ہیں، ذہنی مریض ہیں۔ انہیں اپنی پریشانیوں کا حل کہیں نظر نہیں آتا، لیکن جب اللہ پاک انہیں دن میں 5 وقت بلاتے ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو جاتے ہیں۔ انہیں وہ کامیابی، وہ ذہنی سکون نہیں حاصل ہوتا، کیونکہ ان کے اندر اسے حاصل کرنے کی چاہ ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ پاک نے جس کے نصیب میں اپنا سجدہ لکھا ہے، صرف وہی اسے ادا کرے گا، کیونکہ جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے آگے جھکنے سے روک دیتے ہیں۔ ہمارے اوپر دن میں صرف 5 وقت سجود فرض کیے گئے ہیں، اور اگر وہ بھی ہم نہ کر سکیں تو افسوس ہے ہم پر۔ پھر ہمیں دن میں صرف 5 وقت اس کے سامنے جانا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے غم اور دکھ اسے بتانے ہیں۔ بے شک وہ سب جانتا ہے، لیکن ہم سے سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ہم ہمیشہ اس کی مدد مانگیں، اور بے شک وہ سنتا ہے، اور صرف وہی تو ہے جو ہماری سنتا ہے، جو ہماری سننے والا ہے، ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ ہم سے ناراض بھی ہوتا ہے تو ہم سے رزق نہیں چھینتا، ہماری ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ اور بے شک نماز ہی وہ عبادت ہے جو ہمارے دلوں کو سکون میں رکھتی ہے، اور ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ جب ہم وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے ذہن سکون کی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ جیسے جیسے وضو کا پانی ہمارے اوپر پڑتا ہے، ویسے ویسے ہم پاکیزگی محسوس کرتے ہیں۔ پھر ہم سکون قلب کو اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جب آہستہ آہستہ ہم وضو کے مراحل طے کرتے جاتے ہیں تو ہماری روح غسل کرنے لگتی ہے، اس پر لگے ہمارے کیے ہوئے گناہوں کے داغ دھلنے لگتے ہیں، ہمارے گناہ مٹنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب ہم اس رب کے آگے جھکتے ہیں تو ہم اس سکون میں ہوتے ہیں جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ سکون جس کو انسان پوری دنیا میں ڈھونڈتا ہے، وہ سکون جس کو اللہ پاک پہاڑوں کی اونچائی پر رکھ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے اس سکون کو انسان کے دل میں رکھا تاکہ اسے ڈھونڈنے میں زیادہ مشکلیں نہ پیش آئیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسان موجود ہے جو آپ کو آپ کے مشکل وقت میں کمفرٹ دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ وہ خود نہیں آتا، اس لیے وہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس کسی انسان کا ہونا ضروری ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کو آپ کے لیے اپنی مدد کا ذریعہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں ہے جو آپ کو مشکل وقت میں کمفرٹ دے سکے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس سے اللہ پاک آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس نے سب کو آپ سے دور اس لیے کر دیا ہے کیونکہ اس وقت آپ کے لیے اللہ کا اور آپ کا اکیلا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ دونوں صورتیں اللہ کی مدد کی صورتیں ہیں، لیکن ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور اس مایوسی کی کیفیت میں خیر کو ڈھونڈنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ خیر تو ہر حال میں ہوتی ہے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو آپ کے لیے کبھی بھی کوئی بھی بری شے منتخب نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے فائدے کو اول رکھتا ہے، اور پھر اسی فائدے کی بنیاد پر وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ ہم پھر بھی اپنے رب پر اعتبار نہیں کرتے، ہم پھر بھی وسوسوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہم پھر بھی اللہ کے چناؤ پر سوال اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خوش نہیں رہ پاتے، یہی وجہ ہے کہ ہم خوشیوں کے مواقع جلدی گنوا دیتے ہیں۔ ہم ٹھہرتے نہیں ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں،
ہم جلدی ملنے والی چیز کو بعد میں ملنے والی چیز پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں، پھر وہ جلدی ملنے والی چیز ہمارا کتنا ہی نقصان کیوں نہ کر دے۔ یہ فطرت ہے ہماری، اور یہی امتحان بھی ہے ہمارا۔ ہمیں اسے بدلنا ہے، پر ہم بدل نہ سکے۔ یہ دنیا کسی کی نہیں، ہم کسی بھی چیز کا سینٹر نہیں ہیں۔ دنیا کو ہم میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی یہ یقین رکھیں کہ یہ دنیا آپ کی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ آپ آج اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کل یہی دنیا آپ کے بغیر اپنے کاموں کو جاری رکھے گی، تھمے گی نہیں، نہ ہی رکے گی۔ یہ تو اتنی تیز چلتی ہے کہ چلے جانے والے کا غم منانے کا بھی موقع نہیں دیتی۔ یہ ایک دفعہ چلے جانے والوں کے واپس لوٹ آنے کا انتظار نہیں کرتی۔ آپ ہو یا نہ ہو، اس نے چلتے رہنا ہے۔ آپ جتنا کہیں گے کہ یہ دنیا آپ کی ہے، یہ اتنا ہی آپ کو غلط ثابت کرنے کے حالات پیدا کرے گی۔ یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہرگز آپ کو ڈرانا نہیں ہے۔ یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آپ کو اس ڈر سے آزاد کرنا ہے کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے، کیونکہ آخر میں آپ واقعی اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اس دنیا کو عارضی دنیا کی طرح دیکھنا شروع کریں، اس کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں۔ یہ دل لگی کی جگہ نہیں ہے۔ جو نہیں ملا اس کا غم نہ کریں، جو مل گیا ہے اس کی بے قدری نہ کریں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ سینٹر نہیں ہیں، اللہ سینٹر ہے۔ اسی کے گرد ہم سب کی کہانیاں گھوم رہی ہے، اس لیے ہمیں اپنا سینٹر نہیں بھولنا۔ اللہ ہماری آخری منزل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنا گھومتے ہیں اور کہاں گھومتے ہیں، کیونکہ آخر میں ہم نے گھوم پھر کر اسی رب کے پاس واپس لوٹ جانا ہے، اور پھر ہمارا وجود ایسے ہی تمام ہو جاتا ہے جیسے ہم مٹی کو اپنے ہتھیلی میں رکھ کر اپنی ہتھیلی کو مضبوطی کے ساتھ بند کر دیتے ہیں، اور بس کچھ ہی سیکنڈز کے بعد جب اسے کھولتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے مٹی کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے، ایسے جیسے ہمارے ہاتھ پہلے سے ہی خالی ہوں۔ یہی حقیقت ہے ہماری۔ ہمیں بھی دنیا سے ایسے مٹا دیا جانا ہے جیسے یہ ہمیشہ سے ہمارے بغیر بنائی گئی تھی۔ ایسی سوچ رکھنے سے ہی آپ کے لیے آزمائشوں سے لڑنا آسان ہو جائے گا، اور اپنے آپ کو اصلی دنیا کے لیے تیار کرنا سہل ہوگا جو موت کے بعد کی ہے۔ اور اگر ایسی سوچ نہیں رکھیں گے تو آپ کو بار بار تب تک توڑا جائے گا جب تک آپ یہ سمجھ نہیں جاتے۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا، اور اس ویڈیو سے آپ کے دل کو سکون ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کر کے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔